السلام علیکم. آج لیکچر نمبر 21 ہے اور کچھ نیا کرنے جائیں گے ہم. ٹوڈے وی ول ڈسکس ساکٹ پروگرامنگ. اپلیکیشنز جو آپ نے آج تک بنائی ایک کمپیوٹر پہ تھی, وہیں پہ آپ کا کوڈ تھا, کمپائل کرتے تھے, رن کرتے تھے, وہیں پہ اپلیکیشن آتی تھی. یوز کرتے آئے ہوں گے آپ بہت ساری ایسی اپلیکیشن جو کہ ملٹیپل کمپیوٹرز پہ چلتی ہیں. MSN چیٹ پروگرام سب نے آلموسٹ یوز کیا ہوتا ہے. جو آپ ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں آگے جا کے اپنی ویب اپلیکیشن بنائیں گے وہ بھی ملٹیپل کمپیوٹرز پہ ہوں گی. ایک پہ آپ کا سرور ہے تو ایک پہ کلائنٹ ہے. این ٹیئر پہ جائیں گے تو کہیں پہ ڈیٹا بیس سرور ہے, کہیں اپلیکیشن سرور ہے, کہیں کلائنٹ ہے. تو طے یہ ہوا کہ ملٹیپل ہمارے پاس سسٹمز ہیں, ملٹیپل کمپیوٹرز ہیں, ان کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. اب یہ کمیونیکیشن کرانے کے لیے پروگرامنگ میں ہمارے پاس کیا چیزیں اویلیبل ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈسکس کریں گے, اور آج ہم اس کا اسٹارٹ لیں گے. ساکٹ پروگرامنگ میں بات ہوگی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ دو کمپیوٹرز کے بیچ میں کمیونیکیٹ کروا سکتے ہیں. ساکٹ پروگرامنگ کی یا ساکٹ کی اگر میں آپ کو فارمل ڈیفینیشن دوں تو اٹس این اینڈ پوائنٹ ٹو اے کمیونیکیشن چینل. دو کمپیوٹرز ہیں, ایک کمپیوٹر اے ہے, ایک کمپیوٹر بی ہے. دونوں کے بیچ میں جو چینل ہے اس کا اینڈ پوائنٹ, یعنی کہ کمپیوٹر اے کے اینڈ پہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اور کمپیوٹر بی کے اینڈ پہ جو اینڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم ساکٹ کہتے ہیں. دونوں کمپیوٹرز آپس میں ساکٹ کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو کہ آپ کو بہت ساری بکس میں ملے گی, جتنا آپ ریفرنس مٹیریل اٹھائیں گے وہاں پہ ملے گی. میں یہاں پہ آپ کے ساتھ ساکٹ پروگرامنگ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گا, اور آپ دیکھیں کہ اس کانسیپٹ میں اور ایک اور کانسیپٹ جس کے ساتھ میں اس کو کمپیئر کرنے لگا ہوں کتنی سملیرٹیز ہیں. جب آپ اس کانسیپٹ کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو پروگرامنگ میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک آپ ہارڈ ڈرائیو پہ کیسے ڈیٹا سٹور کرتے آئے ہیں؟ ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا ہم سٹور کرتے آئے ہیں فائلز کے اندر. آپ فائل میں ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں, فائل میں سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں, فائل پہ ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں, وہ جا کے اسٹور ہو جاتی ہے ہارڈ ڈرائیو میں. کیا ہارڈ ڈرائیو پہ اسی طرح سے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے فائلز کی فارم میں؟ ہارڈ ڈرائیو پہ تو جب ڈیٹا سٹور ہوتا ہے تو ہارڈ ڈرائیو روٹیٹ کرتی ہے, اس کے اوپر بٹس میگنیٹک فارم میں جا کے سٹور ہوتی ہیں, اور وہاں پہ اس کے اندر سیکٹرز ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹریکس ہوتی ہیں, شاید شروع میں کہیں آپ نے پڑھا ہو. تو ہارڈ ڈرائیو پہ تو اس طرح سے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے؟ کیا جب آپ فائل میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں تو کیا آپ ہارڈ ڈرائیو کو کہتے ہیں کہ بھئی روٹیٹ کرنا شروع کر دو, یا کیا آپ خود سے بتاتے ہیں کہ مجھے اس سیکٹر پہ جا کے ڈیٹا سیو کرنا ہے؟ آپ ایسا کوئی کام نہیں کرتے, بلکہ آپ کہتے ہیں مجھے ڈیٹا اس فائل میں سیو کرنا ہے, مجھے ڈیٹا hello ڈاٹ جاوا میں سیو کرنا ہے, مجھے ڈیٹا ایڈریسز ڈاٹ txt میں سیو کرنا ہے. تو فائل میں جب آپ ڈیٹا سیو کرتے ہیں وہ جا کے ہارڈ ڈرائیو پہ سیو ہو جاتا ہے. تو فائل کیا ہوئی؟ فائل ہوئی ہارڈ ڈرائیو کی ایبسٹریکشن. فائل آپ کو ہارڈ ڈرائیو کی کمپلیکسٹی سے اس سے بچا لیتی ہے یا آپ کے سامنے سے ہٹا دیتی ہے, اور فائل پہ آپ ڈیٹا جب سیو کرتے ہیں یا فائل سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں تو پیچھے انڈر لائن بہت سارا کام ہو جاتا ہے. تو فائل ٹھہری ہارڈ ڈرائیو کی ایبسٹریکشن. اسی طرح جب ہم ساکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ساکٹ کہلائے گی نیٹ ورک کی ایبسٹریکشن. جب آپ نے ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا بھیجنا تھا, آپ نے ڈیٹا بھیجا فائل کو, وہ ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو پہ سیو ہو گیا. بالکل اسی طرح نیٹ ورک کی کمپلیکیشن سے بچانے کے لیے نیٹ ورک میں جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, جس طریقے سے ڈیٹا جاتا ہے اسٹریم یا ڈیٹا بائٹس میں بٹس میں کنورٹ ہو کے ہارڈ ویئر کے تھرو جاتا ہے, جو بھی پروسیسنگ انوالو ہوتی ہے, آپ کو وہ آپ سے ہائڈ کرنے کے لیے, آپ کو چیزیں سمپل کرنے کے لیے, سمپل سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے ساکٹ انوینٹ کی گئی. برکلے میں انوینٹ ہوئی تھی ساکٹ, اس کا کانسیپٹ بیسیکلی آیا تھا, اس کے بعد یہ بہت پاپولر ہوگی. تو ساکٹ کیا ہے؟ جس طرح فائل جو ہے یہ ہارڈ ڈرائیو کی ایبسٹریکشن ہے, ساکٹ ہمارے نیٹ ورک کی ایبسٹریکشن ہے. آپ نے ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو میں بھیجنا ہو, آپ ڈیٹا بھیجتے ہیں فائل کو, ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو پہ رائٹ ہو جاتا ہے. آپ نے ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو سے ریڈ کرنا ہو, آپ ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں فائل سے, ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو سے ریڈ ہو جاتا ہے. سملرلی اگر آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہو کسی دوسرے کمپیوٹر کو جو نیٹ ورک پہ ہے, تو آپ ڈیٹا بھیجیں گے ایک ساکٹ کو, وہ ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کو چلا جائے گا. آپ نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے کسی اور کمپیوٹر سے جو نیٹ ورک پہ ہے, آپ ساکٹ سے ڈیٹا ریڈ کریں گے جو کہ اس کمپیوٹر سے اٹیچ ہے. تو ساکٹ بالکل اسی طرح سے نیٹ ورک کی کمپلیکسٹیز آپ سے ہٹا لیتی ہے, آپ سے چھپا لیتی ہے, جس طرح سے فائل ہارڈ ڈرائیو کی کمپلیکسٹیز, ہارڈ ڈرائیو کی جو پرابلمس ہیں اس سے آپ کو بچا کے رکھتی ہے. تو یہ میں دوبارہ یہاں پہ ری آئٹریٹ کروں گا یہ سینٹینس, that socket is an abstraction of the network
similar to the way hard drive is an file is an abstraction of your hard drive. اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ساکٹ اور فائل جو ہے یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. فائل سمپلی کیا کرتی ہے کہ فائل پہ ڈیٹا بھیجتے ہیں تو ہارڈ ڈرائیو میں چلا جاتا ہے, ساکٹ پہ ڈیٹا بھیجتا ہوں تو نیٹ ورک پہ چلا جاتا ہے, دوسرے کمپیوٹر کو چلا جاتا ہے. اب کیا کروں کہ ساکٹ کو ڈیٹا پہنچ جائے میرے پروگرام سے؟ آپ تو ایک جاوا کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں جہاں سے آپ نے ڈیٹا بھیجنا بھی ہے, ڈیٹا ریسیو بھی کرنا ہے. تو میں ایسا کیا کام کروں کہ میرا ڈیٹا میرے پروگرام سے پہنچ جائے ساکٹ تک, یا ساکٹ سے ڈیٹا ریڈ کر کے آ جائے میرے پروگرام تک. یہاں پہ دوبارہ میرا کوشچن ہے کہ آپ مجھے بتائیے فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا. فائل میں نے کہا تھا نیٹ ورک کے اوپر ایک نوڈ ہے, یہ آپ کا پروگرام ہے, دونوں کے بیچ میں آپ نے ایک لنک اسٹیبلش کیا تھا, ایک چینل اسٹیبلش کیا تھا, ایک راستہ اسٹیبلش کیا تھا. وہ چینل یا وہ لنک یا وہ راستہ جو تھا وہ کہلاتی تھی اسٹریم. تو اسٹریم میں سے ڈیٹا فلو کرتا تھا. اگر آپ نے ڈیٹا ریڈ کرنا ہے فائل سے, ڈیٹا اسٹریم میں فلو کر کے آپ کے پروگرام تک پہنچ جاتا تھا. اگر آپ نے ڈیٹا رائٹ کرنا ہے فائل میں تو آپ کے پروگرام سے ڈیٹا اسٹریم میں سے ہوتا ہوا فائل تک پہنچ جاتا تھا. ساکٹ کے ساتھ بھی یہی کام کریں گے. فائل کیا ہے؟ فائل ہارڈ ڈرائیو کی ایبسٹریکشن ہے. ساکٹ کیا ہے؟ نیٹ ورک کی ایبسٹریکشن ہے. فائل کو ڈیٹا بھیجوں گا ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا چلا جائے گا, ساکٹ کو ڈیٹا بھیجوں گا نیٹ ورک پہ ڈیٹا چلا جائے گا. تو اپنے پروگرام سے ساکٹ تک کیسے ڈیٹا بھیجوں؟ یہ میرا پروگرام ہے, یہ میری ساکٹ ہے, بیچ میں لنک اسٹیبلش کر کے. ہر ساکٹ کے ساتھ ایک ان پٹ یا آؤٹ پٹ اسٹریم ہوتی ہے جس کو یوز کر کے میں ساکٹ کو ڈیٹا دے بھی سکتا ہوں اور ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتا ہوں. تھوڑے سے جو میں نے باتیں کی وہ اس وقت اسکرین پہ پوائنٹس کی فارم میں آپ کو نظر آ رہی ہیں سلائڈ پہ. میں آپ کے لیے ری آئٹریٹ کر دیتا ہوں. A socket is an endpoint to a two-way communication link between two programs running on the network. یعنی کہ ایک پروگرام آپ کا مشین اے پہ چل رہا ہے, دوسرا مشین بی پہ چل رہا ہے, تو ان کے بیچ میں جو کمیونیکیشن لنک ہے ساکٹ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے اور آپ کے دوست کے گھر کے بیچ میں ایک روڈ ہے, تو آپ کا گیٹ آپ کا اینڈ پوائنٹ ہے, اس کے گھر کا گیٹ اس کا اینڈ پوائنٹ ہے. تو اسی طرح ساکٹ بھی پروگرام کے اینڈ پوائنٹ ہے کمیونیکیشن لنک کا. ساکٹ از اے بائی ڈائریکشن کمیونیکیشن چینل. بائی ڈائریکشنل کی جب بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ساکٹ سے ڈیٹا جا بھی سکتا ہے, ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو بھی ہو سکتا ہے. ساکٹ از باؤنڈ ٹو اے پورٹ نمبر. یہاں پہ تھوڑا سا میں بتاتا چلوں آپ کو کہ پورٹس جو ہوتی ہیں ہمارے سسٹم میں, ڈفرینٹ پورٹس ہوتی ہیں, ان کو ہم یوز کر کے ڈیٹا بھیجتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں. اپنے ہارڈ ویئر پورٹس دیکھی ہوں گی جو کہ سسٹم کے پچھلی سائڈ پہ آپ کے لگی ہوتی ہیں سی پی یو کے. ہمارے پاس کسی طرح میموری پہ پورٹس میپ ہوئی ہوتی ہیں, ان پورٹس کو آپ یوز کر کے ڈیٹا بھیج بھی سکتے ہیں اور ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتے ہیں. پورٹس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں تھوڑی سی. اور پورٹس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ساکٹ کے بارے میں ری ایٹریشن یہاں پہ کر لیں کہ ساکٹ از این ایبسٹریکشن آف دا نیٹ ورک سملر ٹو دا وے اے فائل از این ایبسٹریکشن آف یور ہارڈ ڈرائیو. جیسے کہ ابھی میں نے بات کی, جیسے فائل ہارڈ ڈرائیو کی ڈیٹیلس کو آپ سے چھپا لیتی ہے, ساکٹ نیٹ ورک کی ڈیٹیلس کو آپ سے چھپا لیتی ہے. یور اسٹور اینڈ ریسیو ڈیٹا through files from hard drive without knowing the actual dynamics of the hard drive. Similarly, you send and receive data to and from network through socket without actually going into underlying mechanics. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جیسے ہم فائل میں ڈیٹا جب لکھتے ہیں یا فائل سے ڈیٹا ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ اندر ہارڈ ڈرائیو میں کیا ہو رہا ہے. سملرلی جب آپ ساکٹ کو ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ نیٹ ورک پہ بھیج دیتی ہے, اور وہ جو نیٹ ورک کی کمپلیکسٹی ہے وہ آپ سے ہائڈ ہو جاتی ہے. You read or write data from a file using stream. Similarly, you read or write data from a socket using stream. اسکرین پہ اس وقت جو آپ اینیمیشن دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہے, پروگرام سے ڈیٹا ہمارا جاتا ہے ایک ساکٹ کو اسٹریم کے تھرو, اور ساکٹ سے وہ ڈیٹا آگے چلا جاتا ہے نیٹ ورک پہ دوسرے کمپیوٹر کو. دوسرا کمپیوٹر اپنی ساکٹ سے وہ ڈیٹا ریسیو کرتا ہے اور وہ ساکٹ سے ڈیٹا اس کے پروگرام تک جو وہاں پہ رن ہو رہا ہوتا ہے اسٹریم کے تھرو چلا جاتا ہے. تو بالکل جیسے فائل آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کہ جیسے ہم نے ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا بھیجنا ہو تو فائل کو ڈیٹا بھیجتے ہیں اور وہ ڈیٹا ہارڈ ڈرائیو پہ چلا جاتا ہے. سملرلی اگر ہم نے نیٹ ورک پہ ڈیٹا بھیجنا ہو تو ڈیٹا جو ہے وہ ہم ساکٹ کو بھیج دیں گے اور وہ ڈیٹا آگے چلا جائے گا. سو دا نیکسٹ تھنگ از واٹ از اے پورٹ. Port is a transport address to which processes can listen for connection request. آپ نے جب بھی دو کمپیوٹرز کے بیچ میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ پورٹس کے تھرو ہوتی ہے, اور پورٹ ایک ایسا ٹرانسپورٹ ایڈریس ہوتا ہے, ایک ایسا ایڈریس ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر کا کہ جہاں سے آگے آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, یا آپ کا کمپیوٹر
لسن کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی نے اس کو ریکویسٹ بھیجی ہے یا نہیں بھیجی. Ports are local to host. There are 64K TCP and 64K UDP ports. There are well-known ports which are below 1024, and these ports are used for standard services such as FTP runs on port number 21, HTTP runs on port number 80, Telnet runs on port number 23. تو یہاں پہ جب میں نے پورٹس کی بات کی تو میں نے کہا کہ پورٹس کو ہے ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹا بھیجنے کے لیے. پورٹ ایک طرح کا ہمارے پاس ایڈریس ہوتا ہے, اس ایڈریس پہ آپ ان کمنگ ریکویسٹ کے لیے لسن بھی کر سکتے ہیں, اس ایڈریس سے آپ ڈیٹا بھیج بھی سکتے ہیں. بیچ میں نے ٹی سی پی اور یو ڈی پی کی بات کی. آئی ایم شیور کہ کچھ نیٹ ورکس کے کورس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ٹی سی پی اور یو ڈی پی کیا ہے. ٹی سی پی اور یو ڈی پی دو ڈفرینٹ پروٹوکولس ہیں جن کو یوز کر کے ہم ڈیٹا بھیج سکتے ہیں. ٹی سی پی پروٹوکول جو ہوتا ہے یہ ریلائبل ہے, کنیکشن اورینٹیڈ ہے. جب آپ ٹی سی پی کے تھرو کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں دو کمپیوٹرز کے بیچ میں تو کنیکشن اسٹیبلش رہتا ہے, اور جب تک دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوتا ٹی سی پی اس کو کنٹینیوسلی سینڈ کرتا رہتا ہے جب تک اکنالجمنٹ ریسیو نہیں ہوتی. ایز کمپیئر ٹو یو ڈی پی, یو ڈی پی جو ہے یہ کنیکشن لیس پروٹوکول ہے. آپ ڈیٹا بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس ڈیٹا کو بھول جاتے ہیں. اگلا کمپیوٹر ریسیو کر لے ویل اینڈ گڈ, نہیں ریسیو کرے تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہمارا میل سسٹم ہوتا ہے تو ویسے ہمارا یو ڈی پی ہے. ٹی سی پی کو یوز کریں یا یو ڈی پی کو یوز کریں, ڈیٹا جب آپ بھیجیں گے تو وہ کسی ایڈریس کے تھرو, کسی پورٹ کے تھرو بھیجیں گے. ہمارے سسٹم میں ٹی سی پی پروٹوکول کے لیے بھی پورٹس ہوتی ہیں, یو ڈی پی پروٹوکول کے لیے بھی پورٹس ہوتی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ٹی سی پی پروٹوکول کی اور یو ڈی پی پروٹوکول کی پورٹس کی تو ہمارا سسٹم کافی زیادہ ان کے لیے پورٹس ریزرو رکھتا ہے. ہمارے پاس جنرلی 64 کے پورٹس ہوتی ہیں ٹی سی پی پروٹوکول کے لیے, سملرلی 64 کے پورٹس ہوتی ہیں یو ڈی پی پروٹوکول کے لیے. یعنی کہ میں سائملٹینیسلی تھیوریٹیکلی اسپیکنگ 128 کے کنیکشنز اوپن کر سکتا ہوں, جو کہ جنرلی اگر آپ اتنے کنیکشنز اوپن کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر بہت سلو ڈاؤن ہو جائے گا اور شاید کام ہی نہ کرے. تھیوریٹیکلی اسپیکنگ میں اتنے کنیکشنز ڈفرینٹ پورٹس پہ اوپن کر سکتا ہوں اور ان کے تھرو کمیونیکیشن کر سکتا ہوں. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہوئی تھی کہ فرسٹ 1 کے پورٹس جو ہیں دیز آر نون ایز ویل نون پورٹس. یہ ویل نون پورٹس اس لیے کہلاتے ہیں کہ اس پہ ہمارے ڈفرینٹ ایسے سروس چل رہے ہوتے ہیں, ایسی سروسز چل رہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ہے کہ اس پورٹ کے اوپر چلیں گی. جیسے کہ ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول جو کہ ہم ویب پیجز کے لیے یوز کرتے ہیں, جس پہ آپ کی ساری یہ ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ آپ ریسیو کرتے ہیں. آپ اپنے براؤزر سے جب ریکویسٹ کرتے ہیں کسی ویب پیج کے لیے تو وہ ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کے تھرو ہوتی ہے. وہ پورٹ نمبر 80 پہ جنرلی اس کے سرورز چل رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب آپ براؤزر کے اوپر کوئی ایڈریس لکھتے ہیں http://www.google.com تو آپ پورٹ نمبر کیوں نہیں بتاتے؟ پورٹ نمبر اس لیے نہیں بتاتے کہ آپ کا براؤزر ڈائریکٹ جا کے اس ایڈریس پہ پورٹ نمبر 80 کو ہٹ کرتا ہے, کیونکہ اٹس این انڈرسٹینڈنگ کہ جب بھی ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول چلے گا تو وہ پورٹ نمبر 80 پہ چل رہا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورٹ 80 پہ چلے یا کہیں اور چل نہیں سکتا, لیکن کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے اور لوگ اسی پورٹ پہ سرچ کرتے ہیں ایچ ٹی ٹی پی پروٹوکول کو. سملرلی ہمارے پاس اور بھی ویل نون پورٹس ہیں, جیسے ایف ٹی پی کی بات ہوئی, ایس ایم ٹی پی ہے, ٹیل نیٹ ہے. یہ ساری ویل نون پورٹس ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اس پورٹ کے اوپر یہ اسپیسیفک کام ہو رہا ہوگا. اس کے اوپر جو 1K سے اوپر آ جائیں تو بہت ساری اور اویلیبل پورٹس ہیں جن میں سے آپ کسی پورٹ کو بھی اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. آپ 0 سے لے کے 1K تک پورٹس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی کمیونیکیشن کے لیے, لیکن جنرلی لائنکس وغیرہ بیس سسٹمس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو رائٹس یا روٹ اکاؤنٹ چاہیے ہوگا. ونڈوز میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کمپیوٹرز کے بیچ میں جب کمیونیکیشن ہوتی ہے تو ہمارا کیا ماڈل یوز ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. جنرلی جب بھی دو کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو یہ ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہوتا ہے. ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کمیونیکیشن کی, دوسرا کمپیوٹر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور ریٹرن میں ایک رسپانس واپس کرتا ہے. تو ریکویسٹ رسپانس ماڈل ہوتا ہے. جو ریکویسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کلائنٹ ہوتا ہے, جو رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے وہ سرور ہوتا ہے, اور اکثر یہ رولز آپس میں انٹرچینج بھی ہو سکتے ہیں کہ کلائنٹ سرور کا رول پلے کرنا شروع کر دے اور سرور کلائنٹ کا رول پلے کرنا شروع کر دیں. لیکن بیسک ماڈل یہ ریکویسٹ اور رسپانس کا ہی ہوتا ہے. تو ریکویسٹ رسپانس ماڈل کو ہم بھی یہاں پہ یوز کریں گے اپنے پاس, اور ہم ایک بنائیں گے کلائنٹ, ایک بنائیں گے سرور,
ان کے بیچ میں کمیونیکیشن کروائیں گے. یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ سے یہ ڈسکشن کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہم جاوا کے اندر جب ساکٹ پروگرامنگ کریں گے تو کس طرح سے ہم کلائنٹ اور سرور کو اسٹیبلش کریں گے اور کس طرح سے آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. تھوڑی سی ری آئٹریشن کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بتائیں کہ ساکٹ کیا ہے. ساکٹ ایسی ہے جیسے فائل ہے. جب بھی ساکٹ کا کوئی آپ سے پوچھے آپ فائل کو اپنے ذہن میں لے آئیں, کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. ساکٹ پہ کیا کرنا ہے, نیٹ ورک پہ ڈیٹا بھیجنا ہے تو ساکٹ کو بھیج دوں گا, ہارڈ ڈرائیو پہ ڈیٹا بھیجنا ہے فائل کو بھیج دوں گا. فائل پہ ڈیٹا بھیجنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, اپنے پروگرام سے فائل تک ایک چینل بنانا پڑے گا, یعنی کہ فائل کے ساتھ ایک اسٹریم اوپن کرنی پڑے گی. نیٹ ورک پہ ڈیٹا بھیجنے کے لیے ساکٹ تک کیا کرنا پڑے گا, ساکٹ کے ساتھ ایک اپنے پروگرام کا چینل بنانا پڑے گا, یعنی کہ اپنے پروگرام سے ساکٹ تک ایک اسٹریم اوپن کرنی پڑے گی. سو ہم کریں گے یہ کہ جب بھی ساکٹ پروگرامنگ کریں گے ساکٹ کو ویسے ہی ٹویٹ کریں گے جیسے فائل ہے, ہم ڈیٹا ساکٹ کو بھیجیں گے, ساکٹ آگے ڈیٹا خود ہی ہمارے ریکوائرڈ کمپیوٹر تک بھیج دے گی جو نیٹ ورک کے اوپر ہوگا. ساکٹ تک ڈیٹا ہم کس طرح سے بھیجیں گے, ساکٹ تک ڈیٹا ہم بھیجیں گے اسٹریم کے تھرو. اسٹریم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک ڈیٹا چینل ہوتی ہے جو کہ ہمارے پروگرام سے ڈیٹا لے کے ساکٹ کو پہنچا دے گی, یا اگر ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے تو ساکٹ سے ڈیٹا لے کے ہمارے پروگرام تک لے آئے گی. تو ساکٹ اوپن کریں گے اس کمپیوٹر کے ساتھ جس کے ساتھ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور اپنی ساکٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے یہ اسٹریم اوپن کر لے گا. اب سمپل کلائنٹ ایک بنائیں گے, ایک سمپل سرور بنائیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ میکینزم کیا ہوتا ہے ساکٹ اوپن کرنے کا, کس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے دو جاوا پروگرامز کے بیچ میں جو کہ ساکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. اسکرین پہ آپ کو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس وقت ایک کلائنٹ. یہ ایک جاوا کا پروگرام ہے جو کہ ایکٹ کر رہا ہے ایک ایز اے کلائنٹ, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک نظر آ رہا ہے جاوا کا پروگرام جو کہ ایک دوسری مشین پہ رن ہو رہا ہے, اور یہ ایکٹ کر رہا ہے ایز اے سرور. اب اس کلائنٹ نے ہمارے سرور کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے. ہوتا یہ ہے کہ سرور پروگرامز ہر وقت لسن کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی انکمنگ ریکویسٹ کے لیے. تو سرور پروگرامز کے پاس ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ ہوتی ہے جس کو سرور ساکٹ کہا جاتا ہے. اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ہمارا سرور پروگرام تھا اس کے پاس ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ اویلیبل ہے جس کو سرور ساکٹ کہا گیا ہے یہاں پہ, اور سرور ساکٹ کو یوز کر کے ہمارا پروگرام کنٹینیوسلی لسن کر رہا ہوتا ہے انکمنگ ریکویسٹ کے لیے. یہ اسی طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے ہوٹل کے اندر یا ہاسپٹل کے اندر ہمارا ریسپشنسٹ ہوتا ہے. آپ کو کوئی بھی کام ہے تو آپ جا کے اس ریسپشنسٹ سے پوچھتے ہیں اور وہ ریسپشنسٹ آپ کو آگے گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے. یا آپ اپنے کالج جاتے ہیں, اپنی یونیورسٹی جاتے ہیں, تو وہاں پہ جا کے کوئی آپ کا ریسپشن آفس ہوتا ہے, آپ نے کسی ٹیچر سے ملنا ہو, کسی سے بات کرنی ہو, تو آپ ریسپشن آفس میں جا کے بتاتے ہیں اور وہ آپ کو آگے گائیڈ کر دیتے ہیں. تو سرور ساکٹ کی بالکل یہی انالوجی ہے کہ سرور ساکٹ ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ ہوتی ہے جو کہ ہر وقت لسن کر رہی ہوتی ہے انکمنگ ریکویسٹ کے لیے, یا ہر وقت اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی اسے کنیکٹ کرے اور کام آگے چلے. اب کلائنٹ نے اس سرور کو کمیونیکیشن کی ریکویسٹ بھیجنی ہے, تو کلائنٹ کے اینڈ پہ آپ دیکھیں کہ ہم ایک ساکٹ اوپن کریں گے. یہاں پہ میں دوبارہ ڈفرینشیٹ کر دوں کہ سرور ساکٹ اور یہ جو کلائنٹ سائڈ پہ ساکٹ اوپن ہوئی ہے ان دونوں میں ڈفرنس ہے. سرور ساکٹ ایک اسپیشل ٹائپ کی ساکٹ ہے جو کہ سارا وقت لسن کر رہی ہوتی ہے انکمنگ ریکویسٹ کے لیے. جو کلائنٹ سائڈ پہ ساکٹ ہے یہ ایک آرڈنری ساکٹ ہے جو کہ ہم کمیونیکیشن کے پرپز کے لیے یوز کر رہے ہیں, آپ اسے کمیونیکیشن ساکٹ بھی بلا سکتے ہیں. تو کلائنٹ نے اب کیونکہ سرور سے کانٹیکٹ کرنا ہے, سرور سے کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے کمیونیکیشن کے لیے, تو کلائنٹ اینڈ پہ ایک ساکٹ اوپن ہوگی. یہاں پہ ذرا گیس کر کے بتائیے کہ اس ساکٹ کو کیا بتانا پڑے گا. آپ نے جب فائل سیو کرنی ہوتی ہے تو فائل آپ کو کیا بتانا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے فائل کا نام, اور آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس کو کس ایڈریس پہ سیو کرنا ہے, کس ڈرائیو میں سیو کرنا ہے. سملرلی جب کلائنٹ اپنے اینڈ پہ ساکٹ اوپن کر رہا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا سرور کا نام, کہ سرور کس مشین پہ ہے, کس URL پہ ہے, سرور کا کیا IP ایڈریس ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا پڑے گا کہ سرور ساکٹ کس پورٹ پہ چل رہی ہے. کیونکہ فرسٹ ٹائم جب بھی آپ سرور کو کنیکٹ کریں گے آپ ہمیشہ سرور ساکٹ کو کنیکٹ کریں گے, اس کے بعد آگے پروسیس شروع ہوگا. تو لیجیے ہمارے نیکسٹ اسٹیپ میں ہماری کلائنٹ کی ساکٹ نے سرور ساکٹ کو ایک ریکویسٹ بھیجی. اب جیسے ہی سرور ساکٹ کسی انکمنگ کنیکشن کی ریکویسٹ سنتی ہے
وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے پاس ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنا لیتی ہے. یہ کمیونیکیشن ساکٹ اس لیے بنائی ہے کہ سرور ساکٹ کا اسپیسیفک پرپز ہے. سرور ساکٹ کمیونیکیشن کرنے کے کام نہیں آ رہی, صرف انکمنگ ریکویسٹ کو لسن کرنے کے کام آ رہی ہے. تو سرور ساکٹ اپنے پاس ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنائے گی, بالکل ویسی ہی جیسے کہ کلائنٹ کے پاس آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ کلائنٹ کی ساکٹ اور سرور کی ساکٹ پھر آپس میں کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اسٹیپس میں دوبارہ سے ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک سرور ہوگا اور سرور کے اوپر کوئی سرور ساکٹ ہوگی. سرور ساکٹ ہر وقت لسن کر رہی ہوگی انکمنگ ریکویسٹ کے لیے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی کلائنٹ ہوگا. کلائنٹ کے اوپر ہم ایک کمیونیکیشن ساکٹ اوپن کریں گے جو کہ کانٹیکٹ کرے گی سرور کو. جب یہ ہمارا کلائنٹ سرور کو کانٹیکٹ کرے گا تو سرور اپنے پاس ایک کمیونیکیشن ساکٹ کریٹ کرے گا اور کلائنٹ کی ریکویسٹ کو اس کمیونیکیشن ساکٹ کے ساتھ تھرو کر دے گا. اس کے بعد جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں وہ ان دو ساکٹس کے بیچ میں ہوگی جو ایز اے کمیونیکیشن ساکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس اسکرین کے اوپر, اس اینیمیشن میں, اس ڈائیگرام کے اندر. اور اس کے بعد ہماری ساکٹس کے بیچ میں کمیونیکیشن ہوتی رہے گی. کلائنٹ نے دونوں اینڈس کے اوپر جو ہمارے جاوا کے پروگرامس چل رہے ہیں وہ ان ساکٹ سے کیسے بات چیت کریں گے, ان ساکٹ کو کیسے ڈیٹا بھیجیں گے, وہ بھیجیں گے تھرو اسٹریم. تو جاوا کا پروگرام اپنا ڈیٹا کلائنٹ اینڈ پہ بھیجے گا ساکٹ کو تھرو اسٹریم. وہ ساکٹ آگے اس ڈیٹا کو خود بخود بھیج دے گی سرور کے اینڈ کے اوپر. سرور کی جو کمیونیکیشن ساکٹ ہے وہ اس کو ریسیو کرے گی اس ڈیٹا کو اور اسٹریم کے تھرو پہنچا دے گی سرور پہ رن ہونے والے پروگرام تک. اس دوران اگر کوئی اور کلائنٹ اس سرور سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سرور ساکٹ کو کانٹیکٹ کرے گا. اور اگر یہ سرور ساکٹ یا ہم نے اس طرح سے پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ ہم ملٹیپل کنیکشنز کو سائملٹینیسلی سرو کر سکتے ہیں تو یہ سرور ساکٹ ایک اور کمیونیکیشن ساکٹ بنائے گی اور یہ دوسرے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. اسکرین پہ جو سائڈ ڈائیگرام نظر آ رہی ہے وہ اس سینیریو کو ڈپیکٹ کرتی ہے. یہ جو ہمارا سرور جیسے میں نے ابھی بات کی کہ یہ ملٹیپل کلائنٹس کو سرو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, یہ ایسے ہی یہ ہم اچیو کریں گے تھرو ملٹی تھریڈنگ, جو کہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے کہ ملٹی تھریڈنگ کیسے کی جاتی ہے. تو سرور ساکٹ ایک کلائنٹ کو تو سرو کر ہی رہی ہے, ایک کلائنٹ کے لیے وہ کمیونیکیشن ساکٹ بنا دیتی ہے. اسی دوران اگر دوسری ریکویسٹ آ جائے تو پھر اگر ہمارا پروگرام ملٹی تھریڈڈ ہے تو دوسرے کلائنٹ کے ساتھ بھی سائملٹینیس کمیونیکیشن اسٹارٹ ہو جائے گی. اگر ہمارا پروگرام ملٹی تھریڈڈ نہیں ہے تو دوسرا کلائنٹ کو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک یہ ساکٹ اپنے آپ کو سرور کے پاس مزید کمیونیکیشن کی ساکٹ کی دوبارہ سے آپشن آ نہیں جاتی. اس ساری چیز کو اب دیکھیں گے پروگرام میں. تو ابھی جو ہم نے ساری اینیمیشن دیکھی ہے اس نے ہمیں انڈیکیٹ کیا ہے, ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم دو کمپیوٹرز کے بیچ میں کمیونیکیٹ کریں گے. اینیمیشن میں آپ نے دیکھا ہے. اس کی کوڈنگ ابھی ہم دیکھتے ہیں. کوڈنگ سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا اسٹیپس ہیں جن کو ہم کوڈنگ میں یوز کریں گے اور یہ سارا کام, یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا جو بھی ہم نے آپ کو اسکرین پہ اینیمیشن کی فارم میں دکھایا ہے. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم جو ساکٹ استعمال کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ وہ ہے ٹی سی پی ساکٹ. ہم جو کنیکشن کا پروسیجر یوز کریں گے وہ کنیکشن اورینٹیڈ پروٹوکول ہے ہمارا ٹی سی پی, جو کہ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہوں گے. ٹی سی پی پروٹوکول ہی کیوں یوز کر رہے ہیں اور یو ڈی پی کیوں نہیں یوز کر رہے, تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں. ساکٹس دونوں کی ایک ہی طرح سے بنیں گی, صرف یہ کہ اس میں ہمیں ایک پیکٹ بنانا پڑے گا, ڈیٹا گرام بنانی پڑے گی اور وہ بھیج دیں گے, اور یہاں پہ ہم ڈائریکٹ اس کو اسٹریم کے تھرو بھیج دیں گے. تو دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بالکل ایک ہی طریقے سے دونوں بنائی جاتی ہیں اور چلتی ہیں. آپ کے ریفرنس کے لیے ہم ٹی سی پی یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. بکس میں یا اور ریفرنس مٹیریل میں ٹیوٹوریلس میں آپ کو یو ڈی پی کا ریفرنس بھی مل جائے گا. تو ساکٹ پروگرامنگ کیسے کرتے ہیں, کلائنٹ کیسے بناتے ہیں اور اس کلائنٹ کو بنانے کے ریکوائرڈ اسٹیپس کیا ہیں, ان پہ بات کرتے ہیں. سو واٹ آر دا ڈفرنٹ اسٹیپس ٹو میک اے سمپل کلائنٹ. اسٹیپ 1 is that we import required package. جب آپ نے ساکٹ پروگرامنگ کرنی ہے تو آپ کو جو پیکج چاہیے دیٹ از java.net. جاوا کا ایک پیکج ہے نیٹ اور اس کے اندر یہ ساری ساکٹ پروگرامنگ کی آپ کو چیزیں ملیں گی. کیونکہ اس کے اندر ہم اسٹریمس وغیرہ کا بھی استعمال کر رہے ہیں اس لیے ساتھ java.io بھی آپ امپورٹ کریں گے. جب آپ کے پاس پیکج آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کا پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا. پروگرام کے اندر آپ کنیکشن اوپن کریں گے سرور کے ساتھ. کنیکشن جب اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک ساکٹ آ جائے گی, دیٹ ول بی یور کمیونیکیشن ساکٹ.
اور اس ساکٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آپ آئی او اسٹریمس لیں گے. ان آئی او اسٹریمس کو یوز کر کے یو سینڈ اینڈ ریسیو میسج, اور اس کے بعد اپنی ساکٹ کو کلوز کر دیں گے. یہ بالکل اسی طرح اگر آپ ان اسٹیپس کو میپ کریں تو اگر آپ نے فائل میں ڈیٹا سیو کرنا ہے یا فائل کو ڈیٹا بھیجنا ہے تو آپ فائل ایک اوپن کرتے ہیں, فائل کے ساتھ اسٹریمس اٹیچ کرتے ہیں, فائل میں ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں, فائل کو ان اسٹریمس کو کلوز کر دیتے ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی وہی کام ہو رہا ہے. سو لیٹ سی کہ ان اسٹیپس کی تھوڑی سی ڈیٹیل کیا ہے. اسٹیپ 1 جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ اٹ از اے اسٹیپ آف امپورٹنگ دا ریکوائرڈ پیکیجز. So we will import java.net.static and java.io.static. Now the second step is how to connect and open a socket with a server. اس کے لیے you have a class known as socket. So you will instantiate that class using the constructor of that class. So socket is equals to new socket. اس کے ڈفرنٹ کنسٹرکٹرز اویلیبل ہیں. جو ہم نے یہاں پہ کنسٹرکٹر یوز کیا ہے, it takes 2 parameters. The first parameter is the IP address of your server. کیونکہ اس آپ کی کلائنٹ سائڈ کی ساکٹ نے, جیسے آپ نے پچھلے اینیمیشن میں دیکھا تھا, اس نے کانٹیکٹ کرنا ہے سرور کے ساتھ, سرور ساکٹ کے ساتھ انیشیلی. تو یہاں پہ آپ کے پاس آپ کے سرور کا آئی پی ایڈریس ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ہی کمپیوٹر پہ یہ پروگرام دونوں سرور بھی اپنا بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں, کلائنٹ بھی بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ آپ لوکل ہوسٹ پاس کر سکتے ہیں. ادروائز یو ہیو ٹو پاس دا آئی پی ایڈریس آف یور سرور. اگر آپ لیب کی انوائرمنٹ میں یہ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کسی بھی اپنے مشین کا آئی پی ایڈریس دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ڈاس پرومپٹ پہ کمانڈ ٹائپ کریں آئی پی کنفگ کی, تو وہاں پہ آپ کو اس کا آئی پی ایڈریس مل جائے گا. سو یہاں پہ ہم لیتے ہیں دونوں پیرامیٹرس میں سے پہلا پیرامیٹر کو ایز اے آئی پی ایڈریس آف دا سرور, اینڈ دا سیکنڈ پیرامیٹر انڈیکیٹس دا پورٹ on which your server socket is running. So the first parameter indicates the IP address of the server, and the second parameter indicates the port on which the server socket is running. Very similar to the way جیسے ہم فائل اوپن کرتے ہیں, فائل کو آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ فائل کا نام کیا اور فائل کس ایڈریس سے اوپن کرنی ہے. تو یہاں پہ ایڈریس جو ہے وہ دوسرے کمپیوٹر کا ہے, اور پورٹ جو وہ بھی ایڈریس کا پارٹ ہے جس پہ ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہے کہ سرور ساکٹ کہاں پہ رن کر رہی ہے. Step 3 is to connect streams with the socket so you can deliver data to the socket and you can receive data from the socket. یاد رکھیں کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ساکٹ تک ڈیٹا بھیجتا ہے, ساکٹ آگے یہ ڈیٹا خود ہی سرور تک پہنچا دیتی ہے. تو ہمیں ساکٹ کے ساتھ اپنی اسٹریم اوپن کرنی ہے, ساکٹ کو ڈیٹا بھیجیں گے اور ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو کریں گے. اگر ساکٹ سے ڈیٹا ریسیو کرنا ہے دین ان پٹ اسٹریم ول کم ان ٹو پلے, اور اگر ساکٹ کو ڈیٹا بھیجنا ہے دین آؤٹ پٹ اسٹریم ول کم ان ٹو پلے. So let's see کہ یہ دونوں کام کیسے کرتے ہیں. فائل کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فائل کے اوپر گئے تھے فائل ریڈر, اور اس کے اوپر لگا دیا تھا بفرڈ ریڈر. ریڈرز اور اسٹریمز کے بیچ میں نے آپ کو ڈسٹنکشن بتائی تھی کہ دونوں ہی اسٹریمز ہوتی ہیں, لیکن اسٹریم جو ہوتی ہے وہ بائٹ کی فارم میں ڈیٹا کو لے کر جاتی ہے, ریڈر رائٹر جو ہوتے ہیں کریکٹرز کی فارم میں ڈیٹا کو لے کے جاتے ہیں. دونوں ڈیٹا بھیجنے کے طریقے, دونوں جو چینلز ہیں وہ ڈیٹا کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. ایک جو تھوڑا سا یہاں پہ آپ ڈفرنس دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ فائل کے ساتھ ہم اسٹریم خود اٹیچ کرتے تھے, فائل کا نام دیتے تھے اور لکھتے تھے فائل ریڈر ایکوس ٹو نیو فائل ریڈر, اس میں فائل کا نام دے دیتے تھے. تو تھوڑا سا جو ڈفرنس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساکٹ کے ساتھ جب ہم نے اسٹریم گیٹ کرنی ہے تو ساکٹ کا ایک گیٹر ہے, ساکٹ کے ساتھ آلریڈی ان پٹ اسٹریم بھی اٹیچ ہوئی ہوتی ہے اور آؤٹ پٹ اسٹریم بھی اٹیچ ہوئی ہوتی ہے, اور دو گیٹرز کے تھرو ہم یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریم کو ریٹریو کر سکتے ہیں. سو ایس یہاں پہ ہماری ساکٹ ہے, اور ایس ڈاٹ گیٹ ان پٹ اسٹریم وہ اسٹریم ہمیں ریٹرن کر دے گی جو کہ ساکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے. کیونکہ یہ ان پٹ اسٹریم ریٹرن کر رہی ہے اس لیے ہم نے اس کو ان پٹ اسٹریم ٹائپ کے ویریبل میں اسٹور کر لیا ہے. بفرڈ ریڈر سے آپ نے ڈیٹا پڑھنا سیکھا تھا فائل سے, اور بفرڈ ریڈر میں ہمیں یاد ہے کہ ایک ریڈ لائن کا میتھڈ تھا جو کہ ڈیٹا کو لائن بائی لائن پڑھ کے دے دیتا تھا. یہاں پہ تھوڑی سا ایک ٹریک ہے جو کہ یہاں پہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بفرڈ ریڈر میں نے لگانا ہے ایک اسٹریم کے اوپر. اسٹریم آپ کو پتا ہے بائٹ اورینٹیڈ ہے, جبکہ ریڈر جو ہے دیٹ از کریکٹر اورینٹیڈ. تو اسٹریم کو جب میں نے کنورٹ کرنا ہے ریڈر میں تو مجھے بفرڈ ریڈر میں ایسا کنسٹرکٹر چاہیے جو کہ اسٹریم کو ایکسیپٹ کرے اور آگے کام چل پڑے. انفارچونیٹلی بفرڈ ریڈر میں ایسا کوئی کنسٹرکٹر نہیں ہے, تو اس لیے مجھے ایک انٹرمیڈیٹ اسٹیپ کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. ان پٹ اسٹریم ریڈر ISR equals to new input stream reader, اور اس کو میں نے وہ جو ساکٹ سے ان پٹ اسٹریم IS لی تھی وہ یہاں پہ دے دی. ان پٹ اسٹریم ریڈر کا اگر آپ نام دیکھیں تو اس میں دو ورڈز آ رہے ہیں, اسٹریم بھی آ رہا ہے, ریڈر بھی آ رہا ہے.
تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ ایک طرح کا برج ہے جو کہ ایک اسٹریم کو کنورٹ کر دیتا ہے کریکٹر اورینٹڈ ریڈر میں. تو ہم نے بائٹ اسٹریم کو کنورٹ کر لیا ریڈر میں. اب اس ریڈر کے ساتھ ہمارا بفر ریڈر لگ سکتا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ بفر ریڈر کو ہم نے فائل ریڈر کے ساتھ لگایا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ بفر ریڈر ایک اور ریڈر کے ساتھ لگتا ہے. تو بفر ریڈر کو یہاں ہم ان پٹ اسٹریم ریڈر والے آبجیکٹ کے ساتھ لگا دیتے ہیں. بفر ریڈر BR equals to نیو بفر ریڈر, اور اس کو ISR پاس کر دیا. سو اب یہ BR جو ہے یہ ہمارا ساکٹ S سے اٹیچ ہے, اور اس کے تھرو ہم ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی آپ نے اسٹیپ دیکھا ہے یہ ذرا ٹریکی اسٹیپ تھا. میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں. اسٹریمس ہم نے پڑھی تھیں, اسٹریمس میں سے ڈیٹا فلو کرتا ہے, اور ہمیں یاد ہے کہ ایک اسٹریم کے اوپر ہم دوسری اسٹریم لگا سکتے ہیں, اسٹریمس کو چین کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا پائپ تھا, اس کے اوپر ایک اور پائپ لگا دیا, فلٹر لگا دیا اور فلٹر لگا دیا. یہ باتیں ہم نے اسٹریمس والے لیکچر میں ڈسکس کی تھی. اسٹریم ڈیٹا کو ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام دوسری نوڈ تک لے کے جانے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں, ڈیٹا چینل کے طور پہ کام کرتی ہیں. اسٹریمس کی دو ٹائپس ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ایک وہ ڈیٹا چینلز ہیں جن میں بائٹس فلو کرتی ہیں. ایسے ڈیٹا چینلز کی کلاس کے نام میں ورڈ آتا ہے اسٹریم, اور ایسے ڈیٹا چینلز بھی ہیں ہمارے پاس جن میں سے کریکٹرز فلو کرتے ہیں, اور ان کو جاوا کے اندر ہم ریڈر یا رائٹر کا نام دیتے ہیں. ریڈر رائٹرز کیونکہ ہم یوز کرتے ہیں, تو یہاں پہ بھی میں چاہتا تھا کہ آپ بفر ریڈر اور پرنٹ رائٹر, کیونکہ پہلے بھی آپ اس سے فیملیئر ہیں, انہیں کو استعمال کر لیں. تو بفر ریڈر تک پہنچنے کے لیے بفر ریڈر کریکٹر اورینٹڈ ہے. جو ساکٹ کی ہمیں ان پٹ اسٹریم ملی ہے جس سے ہم نے ساکٹ سے ڈیٹا پڑھنا ہے پروگرام تک لانے تک. یاد رکھیں گے یہ ساکٹ سے ڈیٹا ہمارے پروگرام تک آ رہا ہے, یہ دوسری ساکٹ تک نہیں جا رہا. دوسری ساکٹ تک جانے کے لیے وہ ہمارا انڈر لائن میکینزم ہے جو کہ خود ہی ہو رہا ہے, ہمیں اس کی ڈیٹیلز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس ساکٹ کا میں نے جب گیٹ ان پٹ اسٹریم میتھڈ کال کیا تو ایک ان پٹ اسٹریم مل گئی. یہ جو ان پٹ اسٹریم ہے اس کا کوئی ایسا میتھڈ نہیں جو مجھے پوری لائن ڈیٹا کی دے دے, وہ بھی کریکٹر فارمیٹ میں. تو اس کو میں چاہتا تھا کہ کنورٹ کر لوں اپنے بفر ریڈر میں. اب بفر ریڈر کی کلاس میں نہ کوئی ایسا میتھڈ ہے, نہ کوئی ایسا مجھے کنسٹرکٹر ملا جو مجھے کنورٹ کر کے دے دے ایک بائٹ اورینٹڈ ڈیٹا چینل کو ایک کریکٹر اورینٹڈ ڈیٹا چینل میں. تو میں نے ایک اور میری کلاس ہے ان پٹ اسٹریم ریڈر, اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایک اسٹریم لیتی ہے اینڈ اٹ گیوز می بیک اے ریڈر اور ایک ریڈر جو کریکٹر اورینٹڈ ہوتا ہے وہ مجھے واپس کر دیتی ہے. تو میں نے ان پٹ اسٹریم کو جو کہ مجھے ساکٹ سے ملی تھی اس کو میں نے ان پٹ اسٹریم ریڈر کے کنسٹرکٹر میں پاس کیا. ریٹرن میں اس نے مجھے ایک ریڈر پرووائڈ کر دیا. ریڈر جو تھا وہ کریکٹر اورینٹڈ تھا. اس ریڈر کو میں نے بفر ریڈر والے کنسٹرکٹر کو پاس کیا اور ایونچولی میرے پاس بفر ریڈر آ گیا. اب یہ بفر ریڈر کس سے لگا ہوا ہے؟ یہ بفر ریڈر لگا ہوا ہے ان پٹ اسٹریم ریڈر سے, اور وہ لگا ہوا ہے آگے ساکٹ کی ان پٹ اسٹریم سے. تو ایونچولی میرا بفر ریڈر اٹیچ ہے میری ساکٹ سے. بفر ریڈر سے جب BR ڈاٹ ریڈ لائن کروں گا تو ڈیٹا اس ساکٹ سے میرے پاس پہنچ جائے گا. یہ تو تھا ساکٹ سے ان پٹ لینے کا طریقہ. اب ساکٹ کو پروگرام میں سے ڈیٹا اگر بھیجنا ہے تو کیا کیا جائے؟ ساکٹ کا ایک میتھڈ ہے گیٹ آؤٹ پٹ اسٹریم. تو ساکٹ کے اس میتھڈ کو ہم کال کریں گے گیٹ آؤٹ پٹ اسٹریم والے میتھڈ کو. یہ ہمیں ایک آؤٹ پٹ اسٹریم دے دے گا جس کو ہم نے آؤٹ پٹ اسٹریم ٹائپ کے ایک ویریبل میں ریسیو کر لیا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جو کہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس سے پہلے جو ہم نے کام کیا وہ اس سے. یہاں پہ بھی ہم پرنٹ رائٹر لگانا چاہتے ہیں. آؤٹ پٹ اسٹریم بائٹ اورینٹڈ ہے اور پرنٹ رائٹر جو ہے یہ کریکٹر اورینٹڈ ہے. پچھلے کیس میں بھی ہمارے پاس ان پٹ اسٹریم بائٹ اورینٹڈ تھی, بفر ریڈر کریکٹر اورینٹڈ تھا. ان لائک بفر ریڈر, پرنٹ رائٹر کے پاس ایک ایسا کنسٹرکٹر ہے جو کہ اسٹریم کو بائٹ اورینٹڈ اسٹریم کو آٹومیٹیکلی کنورٹ کر لیتا ہے کریکٹر اورینٹڈ رائٹر کے اندر. تو ہم بجائے کہ وہ انٹرمیڈیٹ برج کے تھرو جائیں ہم ڈائریکٹلی وہ کنسٹرکٹر یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں. تو پرنٹ رائٹر PW equals to نیو پرنٹ رائٹر. یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے OS پاس کر دیا ہے ڈائریکٹلی یہاں پہ, کیونکہ پرنٹ رائٹر کا یہ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی اس اسٹریم کو جو کہ بائٹ اورینٹڈ تھی کنورٹ کر لے گا کریکٹر اورینٹڈ اسٹریم میں, اور آگے ایک ٹرو پاس ہو رہا ہے. یہ جو ٹرو ہے یہ پرنٹ رائٹر کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آٹو فلش ہے, جیسے ڈیٹا آتا جائے گا اس کو ساتھ ساتھ ہی آگے بھیجتے جاؤ, ہمیں فلش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک دفعہ جب آپ یہ اسٹریمس ساکٹ کی گیٹ کر لیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ آپ کا کام یہی ہے کہ سینڈ کریں میسیجز کو یا ریسیو کریں میسیجز کو ان اسٹریمس کو استعمال کر کے. اگر آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے تو پرنٹ رائٹر آپ کے پاس ہے, اس کا پرنٹ ایلن میتھڈ یوز کریں, جو بھی آپ میسج بھیجیں گے وہ آگے سینڈ ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے میسج ریڈ کرنا ہے تو BR بفر ریڈر کا ہمارے پاس میتھڈ ہے ریڈ لائن. یہ ریڈ لائن آپ کو اسٹرنگ میسج کی ایک دے دے گا, اس میسج کے ساتھ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے, جو پروسیسنگ کرنی ہے آپ کو یہاں پہ کر سکتے ہیں. ان دا لاسٹ اسٹیپ از ٹو کلوز یور ساکٹ اسٹریمز واٹ ایور. ساکٹ اپنی کلوز کریں, آپ کا پروگرام
ختم کریں یہاں پہ. تو یہ جو آپ نے اسٹیپس دیکھے یہ تھے کلائنٹ بنانے کے, ایک سمپل کلائنٹ بنانے کے. میں آپ کے ساتھ ان کو ری ایٹریٹ کرتا ہوں, ریوائز کرتا ہوں. اسٹیپ 1 is to import your required packages. Step 2 is to create a socket and you'll pass the IP address of the server as well as the port number of the server socket at port number of the server on which your server socket is running. So step 1 is import your packages. Step 2 is create a socket with the server. Step 3 is get the IO streams of your socket. یہ IO streams والا step ہم نے ذرا ڈیٹیل سے یہاں ڈسکس کیا تھا. Get the IO streams of that socket and you'll communicate using these IO streams with your socket. So in step 4, you'll send message to your socket using these streams, or you'll retrieve messages from your socket using these streams, and your socket will automatically send your messages to the socket on the other side of the network. جس پہ کمپیوٹر کو آپ نے بھیجنا ہے وہاں پہ چلے جائے گی. ساری پروسیسنگ کرنے کے بعد, ڈیٹا سینڈ کرنے کے بعد, ڈیٹا ریسیو کرنے کے بعد, کلوز یور ساکٹ, کلوز یور کنیکشنز, اپنی اسٹریمس کلوز کرتے ہیں, ساکٹ کلوز کرنا ہے, اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف یور کلائنٹ. تو کلائنٹ بنانے کے 5 سمپل اسٹیپس ہیں. اب ہم بات کریں گے سرور بنانے کے. سرور از ناٹ ویری ڈفرنٹ فرام کلائنٹ ایکسپٹ فار دا فیکٹ دیٹ یو ہیو ٹو کریٹ اے سرور ساکٹ اوور دیئر. باقی ہم نے کہا تھا کہ شروع میں ایک سرور ساکٹ ہوتی ہے جو سرور پہ رن کر رہی ہوتی ہے, اینڈ دا پرپز آف فار دیٹ ساکٹ از ٹو ویٹ فار دا انکمنگ ریکویسٹ. Once you get a request, the rest is very similar to that of a client. You'll have to have a socket at the server end, a communication socket. You'll have to get the IO streams of that communication socket, and using that IO streams, your program will communicate with the communication socket at the server end, and these two sockets will communicate with each other. So let's discuss what are the different steps that our server will use to create, that we will use to create a server code. So let's discuss different steps which we use to make a simple server. The first step is very similar, import your required package. Second step is different. You'll have to create a server socket over here, and in the third step your server socket will wait for incoming connections. These two steps are different from your client. آپ ایک server socket create کریں گے اور وہ server socket جو ہے وہ incoming connections کو listen کرے گی اور آپ کی request کا wait کرے گی. Once the request is there, آپ کیا کریں گے کہ کمیونیکیشن ساکٹ اسٹیبلش ہو جائے گی. یو ول گیٹ دا آئی اسٹریمز آف دیٹ کمیونیکیشن ساکٹ, اینڈ دین یو ول سینڈ اینڈ ریسیو میسیجز یوزنگ دیٹ ساکٹ, اینڈ ایٹ دا اینڈ یو ول کلوز دیٹ ساکٹ. سو یہ ہم نے اسٹیپس شارٹ فارم میں دیکھ لیے. لیٹس سی دا ڈیٹیلز آف دی اسٹیپس. سو ہاؤ وڈ یو امپورٹ دا ریکوائرڈ پیکیجز؟ اٹس ویری سملر ٹو دا کلائنٹ. We will import java.net as well as java.io. These are our required packages. Then we will create server socket. So server socket کے لیے ہمارے پاس جو class ہے, جو data type ہے, اس کا نام ہے server socket. So we will declare a variable of that, and then we'll call the constructor of the server socket to create a server socket. So server socket ss equals to new server socket. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیرامیٹر کے طور پہ صرف ایک پورٹ نمبر جا رہا ہے. جب ہم نے کلائنٹ کے اوپر ساکٹ بنائی تھی تو وہاں پہ 2 چیزیں گئی تھیں, ایک سرور کا ایڈریس اور ایک سرور ساکٹ کا پورٹ نمبر. لیکن یہاں پہ خالی ایک ہی پورٹ نمبر ہے. یہ وہ پورٹ نمبر ہے جس پہ سرور ساکٹ نے رن کرنا ہے. کوئی ایڈریس کیوں نہیں دیا؟ وہ ایڈریس اس لیے نہیں دیا کہ سرور ہمیشہ اسی مشین پہ چلے گا جس مشین پہ آپ اس پروگرام کو رن کر رہے ہیں. اس نے کسی دوسری مشین سے کنیکٹ نہیں کرنا. کلائنٹ نے کیونکہ دوسری مشین سے کنیکٹ کرنا تھا, اس لیے اس دوسری مشین کا ایڈریس کلائنٹ کے کوڈ میں ساکٹ کو پاس کیا گیا تھا. سرور کا کوڈ تو ہمیشہ کیونکہ اسی لوکل ہوسٹ پہ چلے گا, اسی مشین پہ چلے گا, اس لیے یہاں پہ ہم نے کوئی اور نیا ایڈریس پاس نہیں کیا. The third step is to wait for incoming connections. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے C++ میں C ان کیا تھا تو آپ یوزر کی ان پٹ کا ویٹ کرتے تھے, یا جاوا میں جی آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ جب آپ یوز کرتے ہیں تب بھی آپ یوزر کی ان پٹ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سملرلی سرور ساکٹ جو ہے اس کا جب آپ ایکسیپٹ میتھڈ کال کرتے ہیں, دین یور سرور ساکٹ ویٹس فار انکمنگ کنیکشن. آپ کا کوڈ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, آپ کا سرور اسٹارٹ ہو جاتا ہے, یہاں پہ آ کے وہ رک جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے انکمنگ کنیکشن کا. جیسے ہی اس کو کوئی کنیکشن کی ریکویسٹ کرتا ہے, کوئی اور کمپیوٹر سے کنیکشن کی ریکویسٹ آتی ہے, ساتھ ہی ایک ساکٹ ریٹرن ہوتی ہے, اور اس ساکٹ کو ہم نے ایک ساکٹ کے ویریبل میں رکھ لیا ہے. اگر آپ اس اسٹیج پہ اسی اینیمیشن کو اپنے ذہن میں دوبارہ لائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری کلائنٹ سائڈ پہ جو ساکٹ تھی اس نے سرور ساکٹ کو ریکویسٹ کی تھی, اور سرور ساکٹ نے ایک کمیونیکیشن ساکٹ بنا کے ان دونوں کا کنیکشن آپس میں اسٹیبلش کر دیا تھا. تو یہ ساکٹ ایس ہے, یہ ایس وہ والی ساکٹ ہے جو سرور اس وقت بناتا ہے جب اس کو کمیونیکیشن کی ریکویسٹ ریسیو ہوتی ہے کلائنٹ سے, اور کلائنٹ کو وہ ایک ساکٹ بنا کے اس کے ساتھ تھرو کر دیتا ہے. تو ایس ایس ڈاٹ ایکسیپٹ جو ہے یہ ویٹ کرتا ہے انکمنگ کنیکشنز کی ریکویسٹ کا,
اور جیسے کنیکشن کی ریکویسٹ ریسیو ہو جاتی ہے یہ ایک ساکٹ بناتا ہے اور ساکٹ مجھے ریٹرن کر دیتا ہے, اور اس ساکٹ کو یوز کر کے میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. نیکسٹ اسٹیپ میں کیونکہ میرے پاس ساکٹ آ گئی تو ساکٹ کے ساتھ میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریم ویسے ہی لوں گا جیسے میں نے اپنے کلائنٹ میں لی تھی. سو اس کوڈ کو میں دوبارہ سے آپ کے ساتھ ایکسپلین نہیں کر رہا, بالکل یہ ویسے ہی کوڈ ہے جیسا کلائنٹ کا تھا. کلائنٹ پہ میں نے اس پاس ساکٹ کی ان پٹ اسٹریم لی تھی, اس کو بفر ریڈر میں کنورٹ کر لیا تھا, بفر ریڈر کے ساتھ چین کر دیا تھا. سملرلی آؤٹ پٹ اسٹریم لی تھی اور اس کو پرنٹ رائٹر کے ساتھ چین کر دیا تھا. یہاں سرور پہ بھی اب مجھے جو ساکٹ مل گئی ہے یہ وہ ساکٹ ہے جس کے تھرو میں نے کمیونیکیشن کرنی ہے. تو میں اس کی ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریمس آپ کے سامنے لے لیتا ہوں اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریمس کو میں یوز کروں گا کمیونیکیشن پرپز کے لیے. آگے ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمس کو یوز کر کے میں میسج اپنا سینڈ کر دوں گا, میسج ریسیو کر لوں گا اور اس کے بعد میں اپنی ساکٹ کو کلوز کر دوں گا. یہاں جو ساکٹ کلوز ہوئی ہے یہ میری آرڈنری کمیونیکیشن ساکٹ ہے, سرور ساکٹ نہیں ہے. سرور جو ہوتا ہے وہ جنرلی کنٹینیوسلی چلتا رہتا ہے. سرور کو ہم بند نہیں کرتے, سرور ایک لوپ میں چلتا رہتا ہے. جب ایک ساکٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ختم ہو گئی ہے تو وہ دوسری ساکٹ کے ساتھ جو اور کوئی انکمنگ ریکویسٹ کا یا تو ویٹ کرنا شروع کر دے گا, یا اگر کوئی انکمنگ ریکویسٹ کیو میں تھی تو اس کو کیو میں سے نکال کے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دے گا. تو اب اسکرین پہ ہم آپ کو ایک دفعہ وہی اینیمیشن دوبارہ دکھا رہے ہیں. اس اینیمیشن میں آپ دیکھیں کہ اسٹیپ 1 میں ہمارے پاس سرور چل رہا ہے اور اس کے پاس ایک سرور ساکٹ ہے ایس ایس. یہ ویریبلس کے نام ویسے ہی یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ کو کوڈ میں دکھائے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایک کلائنٹ آتا ہے. کلائنٹ کے پاس ایک ساکٹ ہے ایس, اور کیونکہ کلائنٹ کو ہم نے سرور ساکٹ کا ایڈریس اور پورٹ نمبر دیا تھا تو کلائنٹ اس سے کنیکٹ کرتا ہے. اب ساکٹ کلائنٹ سائڈ پہ ساکٹ نے سرور کو کانٹیکٹ کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ سرور ایک بناتا ہے کمیونیکیشن ساکٹ ایس, اور وہ کمیونیکیشن ساکٹ جو کلائنٹ سائڈ پہ ساکٹ ہے کمیونیکیشن ایس اس سے کمیونیکیٹ کر رہی ہے. یہاں پہ دونوں سائڈوں پہ کوئی ویریبلس کے نام سیم ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کلائنٹ سائڈ پہ جو ساکٹ ہے اور سرور سائڈ پہ جو ساکٹ ہے اس سے ہمارے پروگرام تک جو ڈیٹا جا رہا ہے یا جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ ان پٹ اسٹریم ہے. ان پٹ اسٹریم کے اوپر ان پٹ اسٹریم ریڈر اٹیچ ہوتا ہے اور اس کے اوپر بفر ریڈر ہے. سملرلی جو ڈیٹا بھیجنے کے لیے دونوں سائڈ سے یوز ہو رہا ہے وہ ساکٹ کی آؤٹ پٹ اسٹریم ہے اور اس کے اوپر جو اٹیچ ہو رہا ہے وہ ہمارا پرنٹ رائٹر ہے. تو یہ ہم پورا میکینزم اسٹیبلش کر کے کمیونیکیشن کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے جو اسٹیپس دیکھے ہیں وہ کلائنٹ اور سرور کو کوڈ کرنے کے تھے. اب میں چاہوں گا کہ ہم ان اسٹیپس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھیں کیونکہ وہ زیادہ ذرا انٹیگریٹڈ جب فارم میں آتے ہیں تو کلیئرٹی بڑھ جاتی ہے کانسیپٹ کی. تھوڑا سا میں ساتھ آپ کو ایک پرابلم ہم لے کے چلتے ہیں, ایک پروگرام بناتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے کانسیپٹ, اور ایک پروگرام بھی بن جائے. ہم ایک بناتے ہیں ایکو سرور. ایکو سرور کرتا کیا ہے کہ ایکو سرور ایک مشین پہ چل رہا ہوتا ہے اور اس کو جو بھی کلائنٹ کنیکٹ کرتا ہے اور ہیلو کہے گا, وہ جو بھی کلائنٹ کنیکٹ کر کے اپنا نام بھیجے گا اس کو, اور ایکو سرور اس کو ہیلو کے ساتھ وہ نام واپس بھیج دے گا. سو میں ایز اے کلائنٹ اگر کنیکٹ کرتا ہوں ایکو سرور کو اور میں کہتا ہوں عمیر اس کو بھیجتا ہوں تو وہ کہہ دے گا ہیلو عمیر. سو اس طرح سے میرا ایکو سرور جو ہے وہ کام کر رہا ہوگا. یہ ہم آپ کے ساتھ بناتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے لیب انوائرمنٹ میں یہ کام کرنا ہوگا تو دو آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ اپنے سنگل پی سی پہ یہ کام کر لیں جیسا کہ ہم ابھی آپ کو کر کے دکھائیں گے. یہ زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آپ دو کمپیوٹرز پہ کام کریں. جب آپ دو کمپیوٹرز پہ کام کریں گے تو کلائنٹ اینڈ پہ ساکٹ میں آپ نے دینا ہے دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس. وہ دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس آپ کیسے فائنڈ کریں گے؟ دوسرے کمپیوٹر پہ جائیں, وہاں پہ جا کے لکھیں آئی پی کانفگ, آپ کو آئی پی ایڈریس مل جائے گا کمانڈ پرامپٹ پہ. وہ پہلے کمپیوٹر میں جہاں پہ آپ کا کلائنٹ رن کر رہا ہے اس کی ساکٹ کے کنسٹرکٹر میں آپ نے پاس کرنا ہے. دوسرے کمپیوٹر کے اوپر آپ کا سرور چل رہا ہوگا, یہ کمپیوٹر بھی ہے, یہاں پہ آپ کا سرور چل رہا ہوگا ایک پورٹ پہ فار ایگزامپل 2222, اور یہاں پہ آپ کا کلائنٹ چل رہا ہوگا جس میں اس کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس ہوگا اور ساتھ پورٹ نمبر ہوگا 2222. تو میں آپ کو ایک ہی مشین پہ دونوں چلا کے دکھاؤں گا. آپ نے جو ہے کچھ کریں کہ لیب میں ان کو ملٹیپل مشینز پہ چلائیں کیونکہ یہی سارا فن ہے, یہی اس میں مزے کی چیز ہے کہ ہم ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے بیچ میں اب کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. تو آئیے ہم اب ایک کوڈ کرتے ہیں ایکو کلائنٹ اور ایکو سرور. تو اسکرین پہ اس وقت آپ کے سامنے ہم ایکو کلائنٹ پہلے بنائیں گے. ایکو کلائنٹ کا کام یہ ہے کہ یہ سرور کو بھیجے گا ایک نام, اور ہمارا جو ایکو سرور ہے وہ اس نام کے ساتھ ہیلو لگا کے ہمیں واپس بھیج دے گا. تو اس کو کوڈ کرتے ہیں. ٹاپ کے اوپر ہم 3 پیکیجز ہمارے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ امپورٹ کر رہے ہیں.
ایک جاوا ڈاٹ نیٹ کا پیکج ہے جو کہ ساکٹس کے لیے امپورٹ کیا جا رہا ہے, دوسرا جاوا ڈاٹ آئی او کا پیکج ہے جو کہ اسٹریمس کے لیے امپورٹ کیا جا رہا ہے, اور تیسرا جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ کا پیکج ہے جو کہ ہم جیو آپشن پین کیونکہ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں اس کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں. تو پبلک کلاس ایکو کلائنٹ یہ ہماری کلاس کا اسٹارٹ ہوا, اس کے اندر مین میتھڈ ہے. آپ جب ان کو ایگزامپلس کو چلایا کریں تو کوشش کریں کہ پروگرامنگ بھی اس کی ذرا پراپر کر لیا کریں, کلاسز میں پراپر بنایا کریں. یہاں پہ ہم ذرا آپ کے سامنے تھوڑی اسکرین پہ جگہ کی وجہ سے اس کو اس طرح سے لے کر آتے ہیں یا کوڈ کو سمپلیفائی رکھنے کے لیے. سو پبلک اسٹیٹک وائڈ مین کے اندر ہمارا کلائنٹ کا کوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اور ایسی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے, کیونکہ دوسری سائڈ سے کسی وقت بھی سرور بند ہو سکتا ہے, کسی وقت بھی کریش ہو سکتا ہے, تو اس لیے یہ سارا ایک چیک ایکسیپشن کی فارم میں آپ کو کوڈ کرنا پڑے گا. ٹرائی کا بلاک ہم شروع کرتے ہیں, اس کے اندر ہم سب سے پہلے ساکٹ کریٹ کرتے ہیں. ساکٹ ایس اکوز ٹو نیو ساکٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ جو ساکٹ کا کنسٹرکٹر ہے اس کو آپ آئی پی ایڈریس پاس کریں گے اپنے سرور کا. اگر آپ دو مشینز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اپنی لیب میں کام کر رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ آئی پی ایڈریس دیں گے اپنے سرور کا. آئی پی ایڈریس جو ہے وہ آپ آئی پی کنفگ کی کمانڈ کے تھرو پتا چلا سکتے ہیں, یا اگر آپ ایک ہی مشین پہ چیک کر رہے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھ دیں گے تو کام چل جائے گا. اس کے ساتھ ہم پورٹ نمبر دیں گے. یہ پورٹ نمبر وہ ہے جس پہ ہماری سرور ساکٹ رن ہو رہی ہے. تو ہماری سرور جب ہم سرور کوڈ کریں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیے گا کہ ہم پورٹ نمبر ٹیٹرا2 پرووائڈ کریں گے. اب نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اپنے ساکٹ کے ساتھ ان پٹ اسٹریم گیٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ساکٹ کے ساتھ جب آپ ان پٹ اسٹریم لیں گے تو وہ بائٹ اورینٹڈ ہے. اس کو کنورٹ کرنے کے لیے بفرڈ اسٹریم کے اندر یا بفرڈ اسٹریم کے ساتھ چین کرنے کے لیے یہاں پہ ان پٹ اسٹریم ریڈر جو ہے یہ لگایا ہے ہم نے. ان پٹ اسٹریم ریڈر جو ہے اس کے اندر ہم نے اپنی ان پٹ اسٹریم پاس کر دی ہے جو کہ ہم نے ساکٹ سے لی تھی, اور پھر اس ان پٹ اسٹریم ریڈر کو ہم نے بفرڈ ریڈر کے اندر پاس کر دیا ہے تاکہ بفرڈ ریڈر کے ساتھ ہم فردر کمیونیکیشن کر سکیں. ان پٹ اسٹریمز ہم نے لے لیں. اب بفر ریڈر کے تھرو ہم جو بھی چیز ریڈ کریں گے یہ ایکچولی وہ چیز ہوگی جو کہ ہماری ساکٹ سے ہمیں ریسیو ہوئی ہے, اور ساکٹ ہماری دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہاں پہ ہم نے ساکٹ کی آؤٹ پٹ اسٹریم لی ہے. ایس ڈاٹ گیٹ آؤٹ پٹ اسٹریم ہمیں ساکٹ کی آؤٹ پٹ اسٹریم پرووائڈ کر دے گا. اس کو ہم نے پرنٹ رائٹر کے کنسٹرکٹر میں پاس کر دیا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ پرنٹ رائٹر کا یہ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی بائٹ اورینٹڈ ڈیٹا کو کنورٹ کر لے گا کریکٹر اورینٹڈ اسٹریم کے اندر. تو او ایس یہاں پاس کر دیا, یہ ٹرو آٹو فلش کے لیے. اب پرنٹ رائٹر کو ہم جو کچھ بھی دیں گے یہ بھیج دے گا ساکٹ کو, اور وہ ساکٹ آگے بھیج دے گی اس کمپیوٹر کو جس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہے. فائل والی انالوجی میں دوبارہ یہ دے دوں, جو ساکٹ والی لائن ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے ہم نے فائل اوپن کی تھی. یہ جو ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریم ہے یہ ویسی ہی ہے جیسے ہم نے فائل کے ساتھ ان پٹ اسٹریم اور آؤٹ پٹ اسٹریم اٹیچ کی تھی. تو جیسے فائل ہوتی ہیں ویسی ساکٹ ہوتی ہیں, کوئی ان میں ڈفرنس نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ دوسری مشین پہ ہم بھیجیں گے اپنا نام, تو یہاں پہ ہم نے ایک جے آپشن پین کے تھرو یوزر سے اس کا نام لیا ہے, اور یہاں پہ ہم نے اس کو پی ڈبلو کے پرنٹ ایلن کے تھرو بھیج دیا آگے. اب یہ پی ڈبلو کا پرنٹ ایلن میں جو میسج جا رہا ہے یہ ایکچولی دوسرے کمپیوٹر کو جا رہا ہے. اگر یہ پرنٹ رائٹر جیسے کہ ہم نے جب فائل ریڈنگ کی تھی اس میں ڈسکس کیا تھا, یہ پرنٹ رائٹر میری فائل کے ساتھ اٹیچ ہوتا تو یہ میسج میرے فائل میں چلا جاتا, لیکن کیونکہ یہ پرنٹ رائٹر یہاں پہ میری ساکٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اس لیے یہ میسج میری ساکٹ کو چلا جائے گا اور دوسرے کمپیوٹر کو چلا جائے گا. یہاں میں دوبارہ ری ایٹریٹ کروں کہ آپ دیکھیں کہ اسٹریمز کے کانسیپٹ کا کتنا فائدہ ہے کہ میں دونوں جگہ پہ اسٹریمز ہی یوز کرتا ہوں. ایک جگہ پہ میری اسٹریم فائل کے ساتھ اٹیچ ہے تو ڈیٹا فائل میں اسٹور ہو جاتا ہے, دوسری جگہ پہ میری اسٹریم جو ہے وہ نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہے, دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے, تو میرا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر پہ چلا جاتا ہے. یہ جب ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر کو جائے گا تو میرا سرور کیا کرے گا, میرا سرور اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کرے گا اور ہیلو اپینڈ کر کے مجھے واپس بھیج دے گا. تو یہاں پہ میں نے بفر ریڈر کا ریڈ لائن میتھڈ یوز کیا ہے جو کہ اس میسج کو جو کہ سرور مجھے بھیجے گا ریڈ کر کے دے گا, اس کو میں نے یہاں پہ جیو آپشن پین کے ساتھ پرنٹ کر دیا. تو یہ میرا کلائنٹ ہے جو کہ سرور کے پاس بھیج رہا ہے اپنا نام, اور سرور اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کر کے مجھے ایکو بیک کر دے گا, اس لیے اس کو ایکو سرور کہا گیا ہے. ایکو سرور کو جو بھیجیں وہ وہی واپس کرتا ہے. یہ ایکو سرور سے تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کر کے مجھے واپس بھیج رہا ہے, تو ہم اس کو ہیلو سرور بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ساکٹ کلوز کی اور اپنی ایکسیپشن کو کیچ کیا. تو یہ ہمارا ایکو کلائنٹ تھا. اب دوسری چیز جو ہم کوڈ کرتے ہیں وہ ہے ایکو سرور. ایکو سرور کے ٹاپ پہ بھی ہم نے اپنے تینوں پیکیجز امپورٹ کر لیے ہیں جو کہ ہم نے پیچھے کلائنٹ کی دفعہ امپورٹ کیے تھے. اپنی ایک کلاس بنائی ہے ایکو سرور کے نام سے, اس کے اندر ہمارا
مین میتھڈ ہے. مین میتھڈ کے اندر ہم نے ٹرائی بلاک شروع کیا ہے. جو سرور اور کلائنٹ کے کوڈ میں ڈفرنس تھا وہ یہاں پہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ سرور ساکٹ ہم نے اوپن کیا ہے. سرور ساکٹ کو ہم وہ پورٹ نمبر دیتے ہیں جہاں پہ سرور ساکٹ میں رن ہونا ہوتا ہے. تو یاد ہوگا جب میں نے ابھی کلائنٹ کوڈ کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلائنٹ کو ہم سرور ساکٹ کا پورٹ نمبر دے رہے ہیں اور یہی پورٹ نمبر میں سرور ساکٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ وہی پورٹ نمبر آپ کے سامنے ہے. اب سرور ساکٹ ہمارے پاس بن گئی. یہ سرور ساکٹ جو ہے ویٹ کرے گی انکمنگ کنیکشن کا. جو وائل لوپ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو فی الحال 1 منٹ کے لیے بھول جائیے. یہاں پہ میں نے ایک سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کی کمانڈ لکھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے سرور اسٹارٹڈ. آپ جب یہ سرور پروگرام چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آ کے آپ کا کوڈ رک جاتا ہے. یہاں پہ ایکچولی آ کے اس لیے رک جاتا ہے کہ آپ کا کوڈ اب اس کے بعد ویٹ کرنا شروع کر دے گا انکمنگ کنیکشن کا, اور جب انکمنگ کنیکشن ریسیو ہوگا تو کوڈ آگے بڑھے گا. بالکل جیسے آپ کا کوڈ جی آپشن پین ڈاٹ شو ان پٹ ڈائلاگ پہ ویٹ کرتا ہے یا سی ان کی کمانڈ پہ ویٹ کرتا تھا C++ کے اندر. سرور ساکٹ کا میتھڈ ہے ایکسپٹ. یہ ایک بلاکنگ میتھڈ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا سرور ساکٹ جو ہے یہ ویٹ کر رہی ہے انکمنگ کنیکشن کا. جیسے انکمنگ کنیکشن ریسیو ہوگا یہ ایک ساکٹ بنائے گی اور وہ ساکٹ آپ کو مل جائے گی. سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن میں یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ہے کنیکشن ریکویسٹ ریسیوڈ. تو یہ جب کنیکشن کی ریکویسٹ آئے گی جب کلائنٹ چلے گا تب یہ لائن پرنٹ ہوگی. اب ساکٹ ہمارے پاس بن کے آ گئی ہے. اس ساکٹس کے تھرو آگے ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے. تو ان پٹ اسٹریم ہم نے ساکٹ کی گیٹ کی, ان پٹ اسٹریم ریڈر لگایا اور بفر ریڈر لگایا ویسے جیسے ہم نے کلائنٹ میں لگایا تھا, اور یہاں پہ اس کے بعد ہم نے آؤٹ پٹ اسٹریم اور پرنٹ رائٹر لگا دیا جیسا کہ ہم نے اپنے کلائنٹ میں لگایا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے بفر ریڈر کا ریڈ لائن میتھڈ یوز کیا ہے پہلے پرنٹ کرنے سے کچھ پہلے, اس لیے کہ میں اپنے کلائنٹ سے بھیجتا ہوں کلائنٹ کا نام. تو میرا سرور جو ہے یہاں پہ کلائنٹ کے نام کو ریڈ کر رہا ہے اور اس کلائنٹ کے نام کو میں ایک اسٹور کر رہا ہوں اسٹرنگ میں جس کا نام بھی میں نے نیم ہی رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ میرا ایک ہیلو اپینڈ کرتا ہوں اور PW جو کہ میرا آؤٹ پٹ اسٹریم ہے اس کے تھرو یہ میسج میں اپنے واپس بھیج دیتا ہوں کلائنٹ کو. تو سرور نے کیا کیا ہے کہ کلائنٹ سے اس کا نام ریسیو کیا ہے, اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کیا ہے اور اس کو واپس بھیج دیا. اس کے بعد میں نے ساکٹ کلوز کر دیا. تو یہ جو کلائنٹ نے کمیونیکیشن کی ریکویسٹ کی تھی وہ تو پوری ہو گئی. اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو وائل لوپ کی کلوزنگ بریکٹ ہے, اور کیونکہ وائل لوپ میری انفینٹ ہے تو میں اپنے کوڈ کے سٹارٹ میں آ جاؤں گا, یعنی کہ وائل لوپ کے سٹارٹ میں آ جاؤں گا. یہاں پہ وائل لوپ میں نے کیوں لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سرورز ہوتے ہیں کنٹینیوسلی رن کرتے رہتے ہیں. آپ ایک کنیکشن کی ریکویسٹ کے بعد یہ بند نہیں ہو جاتے. جیسے yahoo.com ہے, آپ کنیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا دوست کنیکٹ کرتا ہے, آپ تیسری دفعہ کنیکٹ کرتے ہیں, وہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ بھی میرا سرور جو ہے جب ایک کلائنٹ کی ریکویسٹ ختم ہو جائے گی تو وہ وائل لوپ میں اوپر آ جائے گا, دوبارہ سے ss.accept میتھڈ اس کا چلے گا اور وہ نئی ریکویسٹ کا ویٹ کر رہے گا. اگر تو یہ نئی ریکویسٹ پہلے سے آئی ہوئی ہے اس دوران جس دوران وہ پہلے کلائنٹ سے کمیونیکیشن کر رہا ہوگا تو یہ ریکویسٹ اس کے پاس ایک کیو میں پڑی ہوگی اور وہ اس کو یہاں سے نکالے گا اور اس کو سرو کرنا شروع کر دے گا. آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ ملٹی تھریڈنگ کے تھرو ہم یہ کام سائملٹینیسلی بھی کر سکتے ہیں. اس وقت جو میرا سرور ہے یہ ایک ایک کر کے ریکویسٹ کو پروسیس کرتا ہے, ریکویسٹ کو نکالتا ہے اور ریکویسٹ کو کلائنٹ اور سرور بنانے کے بعد ہم اس کی ایگزیکیوشن دیکھتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کے سامنے پہلے کوڈ رن کرتا ہوں سرور کا, کیونکہ سرور ہمیشہ پہلے سے چل رہا ہوتا ہے. تو ہم سرور کا ہم نے کوڈ رن کیا. آپ یہ دیکھیں کہ کمانڈ پرومپٹ کے اوپر آپ کو ایک میسج نظر آ رہا ہے سرور اسٹارٹیڈ, اس سے آگے نہیں جا رہا. سرور اسٹارٹیڈ کا میسج جو ہے آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اب میرا سرور ویٹ کر رہا ہے انکمنگ کنیکشن کا. ایک اور کمانڈ پرومپٹ کھولتا ہوں اور وہاں پہ میں اپنے کلائنٹ کو رن کرتا ہوں. تو میں نے دوسرا کمانڈ پرومپٹ کھولا ہے, وہاں پہ اپنے کلائنٹ کو جب میں چلاتا ہوں تو میرے پاس جی آپشن پین آ جاتا ہے جس میں میں اپنا نام لکھتا ہوں. اپنا نام میں نے لکھا عمیر, نام لکھ کے جب میں اوکے کا بٹن دباتا ہوں یہ میسج چلا گیا ہے سرور کو. سرور نے اپنے پاس br.read لائن میں سے یہ میسج ریسیو کیا, اس کے ساتھ ہیلو اپینڈ کیا اور میسج مجھے کلائنٹ پہ واپس بھیج دیا, اور کلائنٹ پہ آ کے یہ میسج میں نے جی آپشن پین کے اندر پرنٹ کروایا ہوا ہے. یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھیے کہ سرور کے کنسول کے اوپر اب آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کنیکشن ریکویسٹ ریسیو. تو جب ایک کنیکشن ریکویسٹ ریسیوڈ ہو گئی تو وہاں پہ سرور ایکسپٹ کے میتھڈ سے آگے چلا گیا اور آپ کے سامنے ایک ریکویسٹ کو اس نے سرو کر دیا. اب یہ نئی ریکویسٹ کا ویٹ کر رہا ہے. میں ایک اور کلائنٹ کھول کے اگر چلاؤں گا, دوبارہ اس کو ریکویسٹ بھیجوں گا تو یہ دوبارہ اس کے ساتھ بھی وہی کام کرے گا جو پہلے کلائنٹ کے ساتھ ہوا ہے, اور یہ سرور اس طرح سے چلتا رہے گا. تو آپ کو میں اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کوڈ کو 2 کمپیوٹرز پہ چلائیں
اور نیٹ ورک کے اوپر ذرا میسیجز بھیجیں. نیٹ سینڈ بنانے کی ٹائپ کے پروگرام بنانے کی کوشش کریں. سمپل ایسا پروگرام بنائیں جو کہ آپ کو دو کمپیوٹرس کے بیچ میں کنٹینیوس میسیجنگ کی آپشن دے. اس کے آگے آپ سوئنگ کی GUI بھی لگا سکتے ہیں. جیسے چھوٹے موٹے چیٹ سرور ہوتے ہیں وہ بنانے کی ذرا کوشش کریں. ہم اس کے اندر اور بھی چیزیں آپ کو فردر بتائیں گے کہ کیسے اس کو آپ ملٹی تھریڈڈ کر سکتے ہیں, کیسے اس کی آپ ڈفرینٹ فنکشنالٹیز کو انہانس کر سکتے ہیں. تب تک اس کے اوپر پریکٹس کریں اور انجوائے کریں نیٹ ورک پروگرامنگ کو. آج سے ہمارا یہ ذرا ملٹیپل کمپیوٹر پہ پروگرامنگ کا سٹارٹ ہے. انشاءاللہ اگلی لیکچرز میں اس پہ اور بات کریں گے. اللہ حافظ.